वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। रमज़ान मुबारक की चंद आखिरी सातें राहतें रह गई हैं। अल्लाह को मना लीजिए, जो रूठे हैं उनको मना लीजिए, अल्लाह के रसूल को मना लीजिए, अपने गुनाहों पे लग़्ज़िशों पर अल्लाह के आगे गड़गड़ाइए, रो रो के अल्लाह से माफ़ी मांगिए। अल्लाह हमें और आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो अल्लाह है जो हमें और आपको 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। उसने हमारे और आपको मग़फ़िरत देने के लिए, माफ़ करने के लिए जगह जगह हमारे और आपके लिए बहाने ढूंढे हैं कि हम किसी न किसी तरह अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह हमें माफ़ कर दे। वो बहलूल का बड़ा क़िस्सा है हज़रत, आप ज़रा आपकी मुझे इसमें रहनुमाई भी चाहिए। बहलूल का वाक़या है कि एक शख्स उधर हुआ तो बहलूल वहाँ बैठा था, तो उससे पूछा क्या मामला है। कहा कि मैं अल्लाह के साथ बंदों की सुलह करा रहा हूँ। बिल्कुल, ऐसा है, बिल्कुल, ऐसा ही है। ऐसा है कि जी अल्लाह के साथ बंदों की सुलह करा रहा हूँ। तो उसने पूछा क्या मामला है। उसने कहा अल्लाह मान रहे हैं, बंदे मानने को अह, तैयार नहीं हैं। क्या बात है। वाह। फिर बेशक। कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा गुजर हुआ तो बहलूल कब्रिस्तान में बैठा था। तो उसने पूछा कि भाई क्या अल्लाह। हुआ, क्या मामला बना तुम्हारा। वाह। तो बहलूल ने कहा कि मैं लोगों का अल्लाह के साथ सुलह करा रहा हूँ। तो उसने कहा फिर कहाँ तक बात पहुँची। उसने कहा बंदे चाहते हैं लेकिन अल्लाह अल्लाह राज़ी नहीं नहीं है। मान रहा। मेरी और आपकी जब तक आखिरी सांस बाकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे की इत्तबा कीजिए, इस कलमे को समझिए। ये दीन इस्लाम नबी के घराने की कुर्बानियों से जो मुझे और आपको प्लेट में रख के मिल गया है, जिसकी मैं और आप कदर नहीं करते नाज़रीन कराम, आप यकीन कीजिए ये दुनिया और आखिरत में मेरी और आपकी रुसवाई का सबब बन जाएगी। आप सब काम करिए, कारोबार करिए, ताजिर बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, पायलट बनिए, ऑफिसर बनिए, कराची में रहें, अमेरिका घूमें, दुनिया घूमें आप। सारी ज़मीन अल्लाह की, सारे आसमान अल्लाह के, अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करें, खाएं पिएं, ऐश करें, लेकिन हक़ हलाल हराम की तमीज़ और तहज़ीब को समझ के करें। अपने रिश्तों का एहतराम करें, हक़ हलाल को समझें कि अल्लाह ने क्या मेरे और आपके लिए हलाल और किस चीज़ को हराम रखा है। बहनों की विरासत का खाना मेरे और आपके ऊपर जुर्म अजीम है नाज़रीन किराम। हम और आप नहीं समझते। हज पे जा रहे हैं, उम्रों पे जा रहे हैं, तस्वीरें लग रही हैं कभी काबे से, कभी मदीने पे रोज़े से। मेरी बहन किराए के घर में रहती रही और मैं हज उम्रे करता रहा नाज़रीन कराम। ऐसा दीन और ऐसा इस्लाम मेरे अल्लाह को पसंद नहीं। मेरे और आप पे जो हक़ हैं, फ़र्ज़ हैं, वो करने हैं और हर तरीक़े से करने हैं नाज़रीन कराम। तभी ये दीन का असल जो हुस्न है वो हुकूक़ुल इबाद है, हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ। वरना हम में और कुफ़ार में क्या फ़र्क है। हमारे यहाँ कुंबे हैं, कुंबेदारियाँ हैं, फूफियों के हुकूक़, खालाओं के हुकूक़, माँ के हुकूक़, बाप के हुकूक़, माँ के रिश्तेदारों के हुकूक़, बाप के रिश्तेदारों के हुकूक़, बीवी के हुकूक़, औलाद के हुकूक़, औलाद पर माँ बाप के हुकूक़, माँ बाप पर औलाद के हुकूक़। यही तो मेरे और वेस्टर्न कल्चर का डिफरेंस है। जिस कल्चर में मैं और आप रहते हैं, हमें अल्लाह ने मशरिक़ में पैदा किया है, हम मशरिक़ी लोग हैं। क्या ज़रूरत है हमें मगरिब की तर्जुमानी करने की, मगरिब की तरफ ऐसे दौड़ने की। मगरिब की तरफ दौड़ेंगे तो फिर डूब जाएंगे, जो मशरिक़ में रहे तो ढल जाएंगे, रह जाएंगे। मेरे साथ बाहर बैठे हैं जनाब मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी सुभान साहब, सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन किस तरीक़े से इस्लाम लाए, किस तरीक़े से उन्होंने इस्लाम फैलाया। सुना है कि वो तो कुफ़ार के साथ साथ हुआ करते थे और दुश्मनाने इस्लाम थे, लेकिन फिर अल्लाह ने उनको हिदायत का सरचश्मा बनाया और फिर वो न सिर्फ इस्लाम लाए बल्कि सहाबी बने, खुलफ़ाए राशिदीन बने, मुराद अमीरुल रसूल मोमिनीन भी बने। बने। और फिर बिल्कुल हज़रत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कायनात की अजीम हस्ती हैं जिनको आका ने ख़ुद मांगा था अल्लाह से, मुराद रसूल हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी जब सहाबा इकराम पर कुफ़ार ने, दुश्मनान ने जब तकालीफ़ देना शुरू की। हज़रत बिलाल हबशी को, मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम को जब तकालीफ़ दी जाती थी, तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिइहदल अमरैन, ए अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमा दो अमरों के ज़रिए, एक उमर इब्नुल ख़त्ताब के ज़रिए या अमर इब्नुल हशाम के ज़रिए। तो अल्लाह के नबी ने जब दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतखाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़रमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस्लाम लाए तो हज़रत उमर आए, आका के कदमों में तफसीली वाक़या है। पहले किस तरह बहन के घर आए, फिर बहनोई और बहन कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। वो तो अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है कुफ़ार के उनमें थे, शुरू में दुश्मनों में शामिल थे, लेकिन जब इस्लाम ले आए और बहन ने भी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो दुआ मांगी थी वो कबूल हो गई। जैसे ही ईमान लाए फ़ौरन खान काबा में आए। सहाबा इकराम उस वक़्त जो थे वो इबादत एक घर में किया करते थे, एक जगह छुप कर। जब हज़रत उमर इस्लाम लाए तो हज़रत उमर ने जो है
خانہ کعبہ میں آ کر اعلان فرمایا کوئی ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے وہ عمر کا راستہ روکے۔ حضرت عمر نے خانہ کعبہ میں آ کر اذان دی اور جو ہے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بھئی آج سے خانہ کعبہ میں اذان ہوگی۔ حضرت عمر نے جو ہے بلند آواز سے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور گواہی دی۔ حالانکہ اس وقت حکم یہ تھا صحابہ اکرام جو ہے وہ چھپ چھپ کر اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے تاکہ کفار جو ہے ان کو تکلیفیں نہ دیں۔ حضرت عمر جب اسلام لے آئے، اسلام کو عزت ملی، اسلام کو وقار ملا، اور اسلام حضرت عمر وہ ہے کہ علانیہ انہوں نے اسلام کا اعلان کیا اور علانیہ انہوں نے ہجرت کی۔ جب ہجرت فرما رہے تھے تب بھی حضرت عمر نے اعلان کیا کوئی ہے جو میرا راستہ روکے، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو تو مکے سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ علانیہ انہوں نے ہجرت کی، علانیہ انہوں نے اسلام لائے، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے مجاہد بن کر، ان کے ساتھی بن کر۔ اور جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روز اطہر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت عمر وہ ہستی ہیں کہ وہ بولتے زمین پر تھے تو اللہ رب العزت آسمانوں سے قرآن بنا کر نازل فرماتے تھے۔ جس طرح پردے کے متعلق جو آیات ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، دوسری آیت یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیات ہیں۔ یہ تمام آیات ان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عمر زمین پر بولتے ہیں، اللہ وہی چیز آسمانوں سے قرآن بنا کر نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک بات بتائیے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے، جب تک اللہ کے رسول کا وصال نہیں ہوا تب تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپس میں دوست تھے، اتفاق تھا، محبت۔ کیا ان کے وصال کے بعد بھی یہی معاملہ رہا یا کچھ اختلافات رہے اپنی خلافت کی وجہ سے، یا کوئی اس طرح کا کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ اس متعلق؟ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہم تو وہی بات کریں گے جو قرآن کہتا ہے، رحماء بینہم، سارے صحابہ آپس میں رحم دل تھے، رحیم تھے، کریم تھے، شفیق تھے، آپس میں ان کی محبتیں تھیں، اور سارے صحابہ ایک دوسرے سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور جو صحابہ اکرام، جس طرح ایک گھر میں دو بھائیوں کے درمیان بھی انتظامی معاملات پر کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ کے اختلاف کو بھی علماء نے اختلاف نہیں لکھا بلکہ مشاجرات صحابہ کے نام سے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ کے اختلاف ان کا جو آپس میں جو تھوڑی بہت اختلاف انتظامی معاملات پر ہوا ہے، اس چیز کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کو بھی آپ اختلاف سے تعبیر نہ کریں بلکہ مشاجرات، یعنی اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں آج کے معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا کہ صحابہ اکرام نے کس طرح زندگی گزاری، اور اسی طرح ہم ان کو فالو کریں۔ اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بیچ میں کیا اختلاف نہیں ہو سکتا، ہمارے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، لیکن صحابہ کے اختلاف کو علماء نے مشاجرات کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ میں سوال نہیں سمجھا۔ اچھا، میرے سے کچھ پینل پہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں پیچھے سے؟ جی جی، کیا سوال ہے سر، بتائیے۔ آپ کریں۔ باغ فدت کا کوئی واقعہ ہوا؟ حضرت باغ فدق کا واقعہ ہوا ہے، اور دیگر جتنے بھی اور بھی کافی واقعات ہوئے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں، جس طرح جو ہے جنگ صفین لگی ہے، جنگ صفین صحابہ اکرام کے درمیان، یہ بھی صحابہ اکرام تھے دونوں طرف، ایک طرف مختلف صحابہ، دوسری طرف کچھ صحابہ، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جو جنگیں لگی ہیں، یہ جنگیں بھی کیوں لگی ہیں؟ انصاف، ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی، یہ جو ہم سے لڑنے والے سارے ہیں وہ مخالفین، کیا وہ یعنی استغفر اللہ معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہ واحد جنگ ہے کہ اس کے، حضرت علی نے فرمایا اس کے دونوں فریق جنتی ہیں۔ حضرت علی نے اس جنگ کے بارے میں فرمایا، جب حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ اس جنگ میں جو ہے دوسرے فریق وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جب روم نے جو ہے ان حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ کی چونکہ جنگ چل رہی ہے، آپ کی جنگ چل رہی ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو میں سپورٹ کرتا ہوں، آپ کو میں ساتھ دیتا ہوں، یا آپ میرا ساتھ دیں
کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف استغفر اللہ ہم جو ہے ان کے خلاف آتے ہیں. حضرت معاویہ نے ان سے کہا کہ خبردار او رومی، خبردار، اگر تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھا تو حضرت علی کا ادنا خادم بن کر، ادنا سپاہی بن کر جو سب سے پہلا جو تیر تمہارے پاس آئے گا وہ امیر معاویہ کا ہوگا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. قابل احترام سینئر نعت خواں جناب فیضان لیاقت حسین صاحب بڑی دور سے اور بڑی دیر بعد تشریف لائے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ صحابہ کی شان میں کوئی کلام پیش فرما دیں. حامد گائیڈ کر رہے ہیں ان کو. حضرت آپ کا مائک آپ کے ساتھ نہیں دیتا، پانی کی بوتل لے لیں آپ. اور ابھی جو موضوع ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات ہو رہی، تو مولا علی کی شان میں حامد بھائی آپ مائک پکڑ لیں. مولا علی کی شان میں جو ہے وہ میں نذرانہ انقطاع پیش کر دیتا ہوں. وہ آتا ہے، میں تو پنچتن کا غلام ہوں. میں جو پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ اچھا اوکے 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 پلیز. اسی مناسبت سے ایک نعت حضرت حامد بھائی بھی پڑھیں گے حق چار یار کے اوپر. میری خواہش ہے کہ حق چار یار کے اوپر یہ آخر میں پڑھوا لیں گے نا انشاءاللہ. یہ تو ماشاءاللہ عید کے چاند تک ساتھ ہی ہیں. ہمارا چاند پورے سال. آپ کی محبتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، سماعت کیجیے گا توجہ سے. جی سر. علی 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 مولا علی نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، علی وفا کی دل کا سہارا علی 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 مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کل تو مولا مولا من کل تو مولا. ہوئے کیا سے کیا آیا علی کہنے والے، ہوئے کیا سے کیا آیا علی کہنے والے، کلندر بنے عشق میں چلنے والے، کلندر بنے عشق میں چلنے والے، کتب بن گئے رنج و غم سہنے والے، اور ولی بن گئے گالی کہنے والے. علی مولا مولا علی علی مولا علی مولا من کل تو مولا من کل تو مولا. جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت بائی مسجد میں، کعبے میں پیدا اور شہادت بائی مسجد میں، علی نام ہے بڑا وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کل تو مولا 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 من کل تو مولا. فہذا علی مولا من کل تو مولا. ہو گیا ماشاءاللہ. یہ تھے جناب عامر لیاقت. نکلتا ہے آپ کے لیے منہ سے. آپ تھوڑی سی کر کے سر تھوڑی سی عامر لیاقت صاحب کی ذرا یہاں آ جائیں. آپ میری درخواست ہے آپ سے. ماشاءاللہ آپ ان کی ماشاءاللہ دیکھیں سر. سبحان اللہ. اللہ غریق رحمت کرے عامر لیاقت حسین صاحب. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہترین طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، یہ آج سب انہی ثمرات کا پھل ہے. جو سارے اینکرز اور یہ سارے جتنے بھی پینلسٹ ہوتے ہیں یہ انہی کے لگائے ہوئے پودے کے آپ سمجھیں کہ آج درخت بن گئے ہیں اور سارا کچھ ہے. آپ ماشاءاللہ ناظرین کرام میرے بھائی فیضان لیاقت حسین صاحب بہترین نعت خواں کے ساتھ ساتھ
عامر لیاقت حسین صاحب کی یاد کو بڑے اچھے سے تازہ کرتے ہیں. میں ان کو آج خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ جب ہم چھوٹے سے تھے، میٹرک میں تھے 2002 میں، آج سے کوئی 23 سال قبل میں نے حضرت جب میٹرک کیا تو میں عالم آن لائن پروگرام آیا کرتا تھا جیو پہ. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو دیکھا کرتے تھے. میرے ابا شیخ الحدیث حضرت ڈاکٹر مولانا اسد تھانوی صاحب دامت برکات العلوم عالیہ، کراچی کے مشہور و معروف کاروباری، سیاسی، مذہبی، سماجی شخصیت، کئی دفعہ ان کے پروگرام کے اندر ایز گیسٹ رہے. میرے کئی خاندان کے اکابرین، چچا مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب لاہور سے بالخصوص تشریف لایا کرتے تھے. دارالعلوم سے مولانا سعد صدیقی کاندھلوی صاحب، کافی ہمارے خاندان کے اکابرین، علماء، مشائخ ان کے پروگرام کے اندر بطور گیسٹ گئے اور میں کئی مرتبہ ان سے بالمشافہ میری ملاقات رہی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. بہت اچھے آدمی تھے، لیکن بیچاروں کو بس ایسا لگتا ہے کہ نظر لگ گئی اور کوئی بات نہیں تھی. نظر انسان کو کھا جاتی ہے. اور بہترین طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، آج میں تو خیر ادنا سا آدمی ہوں، لیکن جو بڑے بڑے اینکرز ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب اسی ثمر کا پھل ہے جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے لگایا. کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. بہت نیک انسان تھے. تھوڑی سی یاد تازہ کر دیجئے سر آپ پلیز. جی آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں اور سیٹ انٹرٹینمنٹ کا خاص طور پر شکر گزار ہوں. اور بریک بھی آپ ہی لیں گے اس کے بعد. واہ واہ. جی انشاءاللہ. کیمرے والے پیچھے سے کہہ رہے ہیں بریک بھی آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان بھر میں دیکھی جانے والی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپ ممالک، بالخصوص برطانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں مسکراتا رمضان دیکھا جا رہا ہے اور وہاں سے بھی آگے یہ سیٹ انٹرٹینمنٹ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو وہاں تمامی ناظرین کو اور ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے تمامی حاضرین کو انتہائی محبت، ادب اور خلوص دل کے ساتھ فیضان لیاقت حسین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.